الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، اللہ ظالموں متکبروں کو برداشت نہیں کرتے، اور چاہے جتنی طاقت ہو، چاہے جتنا علم ہو، چاہے جتنا مال و دولت ہو، اگر ذہن کے اندر تکبر آ جائے تو اللہ کی پکڑ سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ طاقت بچا سکتی ہے، نہ ہنر آدمی کو بچا سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو، سب کچھ تھا فرعون کے پاس، لیکن تکبر تھا، غرور تھا۔ اللہ نے اس کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا۔ دوسری طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس پانی سے بچپن میں خوف زدہ ان کی والدہ کو کیا گیا تھا، اللہ نے اسی پانی کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے اہل فرعون کا عذاب یہ بیان کیا تھا کہ روزانہ قیامت تک ان کو جہنم کی آگ دکھلائی جاتی رہے گی، اور پھر قیامت کے دن ان کو جہنم کے عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جہاں کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ آج کی آیات میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو عام طور پر دنیا میں دو طبقات ہوتے ہیں، ایک امیر، ایک غریب، ایک مالک، ایک مملوک، ایک کمزور، ایک طاقتور۔ غرض دنیا میں دو طبقہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک گروہ، ایک طبقہ اونچا، ایک طبقہ نیچا۔ نچلا طبقہ عموماً طاقتور طبقے کی پیروی کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہادی کہلاتا ہے، ایک طبقہ مہدی کہلاتا ہے، یعنی راہ دکھلانے والا ایک طبقہ ہوتا ہے، ایک طبقہ مہدی یعنی پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈر ہوتا ہے اور ایک اس کی رعایا ہوتی ہے۔ تو جب قیامت کے دن سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو رعایا، جن کے لیڈروں نے جن کو گمراہ کیا ہوگا، پیشوا اور رہنما اپنے اپنے رہنماؤں سے کہیں گے کہ دیکھو، دنیا میں تو ہم تمہاری بات
بے چوں چرا مانا کرتے تھے، چھوٹے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری تابع رہا کرتے تھے، تمہاری باتوں کو مانا کرتے تھے، آج تم ذرا اللہ سے ہماری مصیبت کا کوئی حصہ ذرا تو کم تو کر کے بتلاؤ، ذرا سا ہلکا عذاب ہم نے دنیا میں تمہاری بات مانی، آج تم ہماری ذرا سی بات تو مان لو، ساری زندگی ہم تمہاری مانتے رہے، آج ایک بات یہ مان لو کہ اللہ سے ذرا ہماری سفارش کر دو کہ اللہ عذاب کو ہلکا کر دیں۔ تو یہ لوگ کے سوال پر بڑے قوم کے رہنما جو گمراہ تھے، اور جب قوم کا رہبر اور رہنما گمراہ ہو جاتا ہے تو ساری کی ساری قوم گمراہ ہو جاتی ہے، تو رہبر کہے گا تم دیکھ نہیں رہے ہو میں تمہارا عذاب کیا ہلکا کروں، آج تو میں خود مبتلا مصیبت ہوں، میں اپنا عذاب ہلکا نہیں کر سکتا، تمہارا عذاب کہاں سے ہلکا کروں گا۔ گویا کہ آپس میں جھگڑنے لگیں گے، لیکن اسی دوران وہ جہنم کے فرشتوں کو دیکھیں گے، جو جہنم کے فرشتے جہنم کے نظام کو چلا رہے ہوں گے، اس کے محافظ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ آج تم ہی اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر کے بتلا دو، اور اللہ سے کہو کہ ہماری درخواست قبول کر لیں، اگر ہماری نہیں کرتے تو اے فرشتو تم تو اللہ کے مقرب ہو، یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑے سے وقت کے لیے، یہاں یومن کا لفظ استعمال کیا تو یعنی یوم کا ترجمہ اردو میں آتا ہے دن، تو یہاں دن سے کون سا دن مراد ہے کہ یہ لوگ کہیں گے فرشتوں سے کہ ایک دن کے لیے ہمارا عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے، تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم سے مراد نہ قیامت کا دن ہے نہ دنیا کا دن ہے، اس لیے کہ قیامت کے بعد سورج بھی تہس نہس ہو جائے گا، جب سورج نہیں رہے گا تو نہ دنیا کا دن مراد ہے نہ قیامت کا دن مراد ہے، تو مراد کیا ہے جو یہاں یوما من العذاب، تو علماء نے لکھا یومن سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے، اتنے دن ہو گئے جلتے بھونتے ہوئے، عذاب کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرو لمحہ دو لمحہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، یومن سے مراد یہ ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے اوپر سے عذاب ہٹ جائے۔ تو فرشتوں کا جواب کیا ہوگا اس کو بھی اللہ نے آج نقل کیا، وہ فرشتے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر معجزات دلائل لے کر نہیں آئے تھے، تمہیں سمجھانے والوں نے سمجھایا، اور سمجھانے والے خود جہاں پیغمبروں کی شکل میں آئے، کبھی داعیوں کی شکل میں آئے، کبھی دروازوں کو کھٹکھٹا کر سمجھانے والے آئے، اور اگر کوئی کہے کہ کوئی نہیں آیا تو خود ڈرانے والے تمہاری ذات کے اندر آئے۔ کس طرح کہ بالوں کا جھڑنا، بالوں کا سفید ہو جانا، نواسوں کا آ جانا، پوتوں کا آ جانا، عمر کا ڈھلتے چلے جانا، دانتوں کا گرنا، کیا یہ تمام کے تمام نذیر نہیں تھے کہ دیکھو ہر ایک چیز کے بعد دوسری چیز جو آ رہی ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، اور کیا سورج کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، کیا یہ سب چیزیں نذیر نہیں ہیں کہ جو اللہ سورج چاند کو تاریک کرنے پر قادر ہے، اور کیا جو اللہ سورج کو غروب کرنے پر قادر ہے، کیا تمہارے پاس یہ دلائل بن کر نہیں آ رہے تھے کہ ایک دن تمہاری زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، قالوا فادعوا، تو فرشتے کہیں گے جب تمہیں اقرار ہے اس بات کا کہ تمہارے پاس
نذیر ڈرانے والے سمجھانے والے آئے تو کیوں نہیں تم نے اللہ کی اطاعت کی؟ اب قالوا فادعوا، دعا یعنی مانگو اللہ سے یا نہ مانگو، اب تمہاری دعا یہاں جہنم میں آ کر اب قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر دنیا میں مانگے اللہ سے تو ہو سکتا ہے اللہ دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے بھی تو اللہ سے مانگا تھا جب جہنم سے بھگایا جا رہا تھا، جہنم سے اس کا اخراج ہو رہا تھا، تو جاتے جاتے اللہ سے یہ دعا کر کے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اگر غصے میں ہو تب بھی مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کر کے نکلا تھا کہ اے اللہ میں جا تو رہا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شیطان چاہے جیسا ہو لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ غصے میں بھی اللہ کی صفت رحمت اللہ سے دور نہیں ہوتی ہے۔ تو جو اللہ شیطان کو نواز سکتا ہے، اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو ایک کافر اگر دنیا میں مانگے کچھ تو اس کو بھی نواز سکتا ہے۔ لیکن جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اب اگر کافر اللہ سے کچھ مانگیں تو اللہ آج کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی دعا محض قیامت کے دن بے اثر رہنے والی ہے۔ تو آج کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قوم کے لیڈر گمراہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو بھی لے ڈوبتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن جہنم میں جب وہ عذاب میں جلیں گے تو آپس میں لڑیں گے، آپس میں یہ تمنا کریں گے کہ تو ہمارا عذاب ہلاک کم کروا دے، تو ہمارا کم کروا دے۔ وہاں کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں سے بھی کہلوائیں گے، فرشتے بھی انہیں ٹکا سا جواب دے دیں گے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے بھی عذاب تم سے کم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے سمجھانے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ میں داعی بھی آتے رہے، دن رات تمہیں سمجھایا جاتا رہا۔ جب نہ مانے تو آج کوئی تمنا لا حاصل اور بیکار ہے۔ اس کو اللہ نے اخیر کی آیت میں آج کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے، محکوم تھے، وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، لیڈر حاکم بنے ہوئے تھے، جہنم میں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو ساری زندگی تو ہم نے تمہارا کہا مانا، آج تم ہمارا مان لو، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ یعنی یہ کمزور لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے۔ اب بڑوں کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، اور جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ کے باسی ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے، چاہے
سردار ہوں، چاہے تابعدار ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، سب دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیں۔ مراد یہ ہے کہ دن کے تھوڑے سے حصے میں بھی ہم سے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے۔ فرشتوں کا جواب ہوگا، قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال۔ وہ فرشتے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے، بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام اکارت یعنی بیکار جانے کے سوا قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔